معجزوں کا بادشاہ ہے اور اس سے بہتر کوئی مصنف نہیں۔ وہ کہانی کا ہر رخ جب چاہے جہاں چاہے موڑ سکتا ہے، وہ نصیب کا ہر لفظ بدل سکتا ہے اور زندگی کا ہر پہلو تمہاری چاہت کے مطابق بنا سکتا ہے۔ تم اس کی مان جاؤ، وہ تمہاری، اور وہ اپنے سارے کھرنڈوں اور نشانات کے ساتھ جینے کی عادت ڈالیں گے۔ یہاں سب آزمائش ہے، مال آزمائش ہے، اولاد آزمائش ہے، ماں باپ آزمائش ہے، فقر آزمائش ہے، محبت آزمائش ہے، نفرت آزمائش ہے، نعمت آزمائش ہے، تکلیف بھی آزمائش ہے۔ کھلے اور بند راستوں کی حقیقت تمہیں شاید سمجھ میں نہ آئے، مگر ایک دن ایسا بھی آئے گا جب سارے راستوں پر کھل جائیں گے اور تم جان جاؤ گے کہ جہاں تم آج ہو وہاں تک پہنچنے کے لیے اس تکلیف سے گزرنا کتنا ضروری تھا جسے تم سزا سمجھا کرتے تھے۔ کیونکہ بے سکونی کے بعد اللہ ایسا سکون دیتا ہے کہ پھر بے چینی کبھی روح کا حصہ نہیں بن پاتی۔ رات کے اندھیرے میں بہائے جانے والے آنسوؤں کا رازدار صرف اللہ ہوتا ہے۔ ہم اپنی بے بسی لوگوں پر کبھی عیاں نہیں کر پاتے۔ کوئی نہیں جانتا ہم کتنی تکلیف میں ہوتے ہیں، جنہیں لوگ بے حس کہتے ہیں۔ کاش کے رات کی ایک پہر انہیں دیکھ لیں تو معلوم ہو وہ اندر سے کتنے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ کوئی کیسے رب سے رو رو کر صبر مانگتا ہے۔ کوئی نہیں جانتا ہم کتنی تکلیف میں ہوتے ہیں، ہاں یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ ان نہ رکنے والے آنسوں کی تکلیف اللہ ہی سمجھ سکتا ہے۔ اس ذات سے کیوں مایوس ہو رہے ہو جو کہتا ہے کہ میں وہاں سے راستہ بناؤں گا جہاں تم اپنی ساری امیدیں ہار چکے ہوگے؟ اور اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں، نہ تو تیرے رب نے چھوڑا ہے اور نہ ہی بیزار ہوا ہے۔ اداس ہو، سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں، کچھ بھی صحیح ہوتا نظر نہیں آ رہا، مگر دیکھو وہ رب تمہیں بھولا نہیں۔ دعا کا راستہ تمہیں اس نے دیا ہوا ہے نا، تو پھر یہ یقین رکھو کہ دعا قبول بھی ہوگی۔ یہ مشکلات زندگی کا ایک حصہ ہے، پوری زندگی نہیں۔ دن اچھے بھی آئیں گے تمہارے۔ کیا ہوا جو آنسو خشک ہو گئے ہیں؟ کیا ہوا الفاظ بھی ساتھ نہیں دے رہے؟ وہ رب تو تمہاری خاموشی بھی سن لیتا ہے۔ ایسے ہار مان کر مت بیٹھ جاؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ وہ رب العالمین تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ جو رب انار کے دانوں کو ترتیب دینے پر قدرت رکھتا ہے، بے شک وہ رب ہمارے حالات بدلنے پر بھی اختیار رکھتا ہے۔ جس وقت تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو، اسے پتا ہوتا ہے کہ میرا بندہ آج کس تکلیف میں ہے۔ اسے پتا ہوتا ہے کہ بڑی امیدیں باندھ کر میرا بندہ آج جھولی پھیلانے آیا ہے۔ بس جو بھی اس سے رجوع کرتا ہے وہ اسے اس کی فریاد عطا کر دیتا ہے۔ اس کے در کی شان ہے، بس یہی اس کی محبت کی حقیقت ہے۔ دل چھوٹا مت کرے، وہ رب دیکھ رہا ہے، وہ رب سن رہا ہے، وہ ہماری خاموشی میں چھپے درد تک کو محسوس کر رہا ہے۔ بس یقین رکھو اس پر، وہ جواب دے گا اور ضرور دے گا۔ ایک بات یاد رکھیں، جب آپ کسی کا اچھا کر رہے ہوتے ہیں تب آپ کا بھی کہیں اچھا ہو رہا ہوتا ہے۔ غم کا ملنا بدقسمتی نہیں ہے اور خوشی کا ملنا خوش قسمتی نہیں ہے۔ اللہ دیکھ کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کو بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں۔ اللہ سے بات کر لینا، اس کے سامنے رو لینا ہی ہمارے دلوں میں سکون اتار دے گا۔ اللہ رب العزت سے کہیں کہ اے اللہ میرے لیے آسانیاں کر دیں۔ اللہ سے کہیں کہ میں آپ سے دور نہیں ہونا چاہتی اور میرے لیے بس آپ کا میرے ساتھ ہونا ہی بہت ہے۔ ہر چیز ایک مخصوص عمل سے گزر کر ہی مکمل ہوتی ہے، بالکل اسی طرح تمہارے صبر کا پھل بھی پک کر تیار ہو رہا ہے، اور جب وہ مکمل پک جائے گا تب وہ میٹھا اور لذیذ ترین ہو کر تمہیں نصیب کیا جائے گا۔ لہٰذا یقین اور دعائیں جاری رکھو۔ اگر آپ نے اللہ سے اپنی محبت دیکھنی ہے تو دیکھیں کہ میری تنہائیاں کتنی پاک ہیں۔ کیا میں تنہائی میں وہ عمل کرتا ہوں جو میرے اللہ کو پسند ہے، یا میں وہ عمل کرتی ہوں جو میرے اللہ کو پسند نہیں؟ کیا میں تنہائیوں میں وہ عمل کرتی ہوں جو مجھے اللہ کی محبت کے قریب لے جائے، یا وہ عمل جو مجھے اللہ سے دور کر دے؟ اگر اللہ سے محبت دیکھنی تو دیکھیں کہ جب گناہ کا موقع آیا تو میں نے اللہ کی محبت میں اس گناہ کو چھوڑ دیا، یا نفس کی محبت کو آگے رکھا اور اس گناہ کو کر لیا۔ اللہ سے محبت دیکھنی ہے تو دیکھیں کہ نماز، قرآن اور ذکر میں کتنا دل لگتا ہے۔ کیا میں نماز، قرآن اور ذکر میں اللہ کو بھی یاد کرتی ہوں، یا صرف فرائض کی ادائیگی کر کے آئی ہوں؟ اگر اللہ سے محبت دیکھنی ہے تو دیکھیں کہ میری نظر کب اٹھتی ہے اور کب جھکتی ہے۔ کیا یہ اللہ کے احکامات کے مطابق جھکتی اور اٹھتی ہے؟ اگر اللہ پاک سے محبت دیکھنی ہے تو دیکھیں کہ یہ کان وہی سنتے ہیں جس کو اللہ نے سننے کا حکم دیا ہے، قرآن، یا یہ شیطان کے کلام کو سنتے ہیں، موسیقی؟
اللہ سے محبت دیکھنی ہے تو دیکھیں کہ کیا میرے ہاتھ وہ عمل کرتے ہیں جس کا اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے، یا یہ وہ عمل کرتے ہیں جس سے اللہ نے منع کیا ہے۔ اگر اللہ سے محبت دیکھنی ہے تو دیکھیں کہ میرا لباس کیسا ہے، کیا میرا لباس اللہ پاک کے احکامات کے مطابق ہے۔ اگر اللہ پاک سے محبت دیکھنی ہے تو دیکھیں اگر ضرورت کے وقت کسی غیر محرم سے بات کرنی پڑ جائے تو کیا وہ بات اللہ پاک کے احکامات کے مطابق ہے کہ نہیں۔ اگر اللہ سے محبت دیکھنی ہے تو دیکھیں کہ گناہ کرنے کے بعد میں گناہ پر دلیل دیتا ہوں یا پھر اٹھ کر توبہ کرتا ہوں۔ اگر اللہ سے محبت دیکھنی ہے تو دیکھیں کہ اگر کوئی بھی مشکل آتی ہے تو میں اس کو صبر سے برداشت کرتی ہوں یا مشکل میں بے صبر ہو کر غمگین ہو کر بیٹھ جایا کرتی ہوں۔ اگر اللہ سے محبت دیکھنی ہے تو دیکھیں کہ کیا میں اپنا ہر عمل کرنے سے پہلے یہ سوچتی ہوں کہ کیا میرا یہ عمل میرے اللہ کو پسند ہے کہ نہیں، یا میں لوگوں کی پسند کو آگے اور اللہ کی پسند کو پیچھے رکھتی ہوں۔ اللہ سے محبت دیکھنی ہے تو دیکھیں کہ مجھے اللہ سے ملاقات کا کتنا شوق ہے۔